چور صرف چور نہیں بلکہ چور ہونے کے ساتھ ساتھ بد کردار بھی ہیں۔ ناظرین، ظفر اقبال صاحب نے ایک خوبصورت شعر میں یہ کہا تھا کہ جھوٹ جو بولا ہے تو اس پر قائم بھی رہو ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ یہ ایسا خاندان ہے جس خاندان کی مٹی کسی ایسی بے غیرت جگہ سے لی گئی ہے کہ شاید اس خاندان میں غیرت نام کی، عزت نام کی، حمیت نام کی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ جی ہاں ناظرین، میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے چور خاندان یعنی شریف خاندان کی، اور جو شخص شریف خاندان کے ساتھ جڑتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی غیرت مند فیملی یا اچھے علاقے سے تعلق رکھتا ہو، بالآخر وہ ان کے رنگ میں رنگا جاتا ہے اور اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے جس طرح کی گھٹیا حرکتیں یہ خاندان ایک عرصے سے کرتا آیا ہے۔ آپ نے یقیناً کیپشن میں پڑھ تو لیا ہوگا کہ یہ ایک ایسے خفیہ شادی کے سکینڈل کی آج کی ہماری اسپیشل ویڈیو ہے جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ پاکستان کے ایک بڑے خاندان جو کہ آج کل ویسے بھی بہت سی مشکلات میں گرفتار ہے، اس خاندان کے حوالے سے ہے۔ اس خاندان کا ایک شخص جس نے جیل کاٹی اپنی بیوی کے ساتھ، اب وہ ایک اور جگہ پہ اپنی راتیں کاٹ رہا ہے، ایک اور جگہ پہ شادی کر کے اب ایک بچے کو جنم دلوانے کے بعد اس عورت کو اس نے خجل کر دیا، خراب کر دیا، ذلیل و رسوا کر دیا۔ جس عورت نے اپنا تن من دھن اسے عطا کیا، جس عورت نے اس پر اعتبار کیا، اس پر اعتماد کیا اور اسے اپنے جسم تک رسائی دی، بالآخر اس شخص نے اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ عورت کون ہے اور وہ شخص کون ہے، تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دی انفارمیٹکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ احباب، یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ شریف خاندان کا داماد صفدر عباسی ہے۔ جی ہاں، آپ بالکل درست سن رہے ہیں، صفدر عباسی، جس کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے اور ایک غیرت اور حمیت سے بھرپور خاندان سے یہ تعلق رکھتا ہے، ایک غیرت مند مٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ مگر اس شخص نے اپنا آپ دکھایا کہ اب جن لوگوں میں یہ اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا ہے، اس خاندان کی یہ ریت اور رواج رہا ہے ہمیشہ سے کہ وہاں پر کوئی بھی شخص ایک شادی نہیں کرتا، ایک آدھ سکینڈل ان کے لیے ٹرینڈ بن چکا ہے اور اس ٹرینڈ کو اس پورے خاندان نے سیٹ کر رکھا ہے۔ شہباز شریف ہو، نواز شریف ہو، کوئی بھی ہو، انہوں نے لوگوں کے گھر تباہ کیے، برباد کیے۔ سب سے بڑی مثال نعیم بخاری کا گھر ہے، جس گھر کو تباہ کیا نواز شریف نے، اور شہباز شریف جنہوں نے جو ہے وہ سیالکوٹ کے ڈی سی او کی بیوی جو ہے اس کے ساتھ شادی رچا لی، اور اس طریقے کے اور بہت سارے معاملات کیے گئے۔ یہ سب کے سب مل کر اس پوری قوم کو اتنا زیادہ ذلیل کر رہے ہیں، رسوا کر رہے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس سے پہلے انہیں جیل بھیجا گیا اور اس نیت کے ساتھ بھیجا گیا شاید جیل جا کے ان لوگوں کو سکون آ جائے گا، تمیز آ جائے گی، عقل آ جائے گی، شعور آ جائے گا، مگر ان لوگوں نے عوام کی توقعات پر پورا اترتے ہوئے جو عوام توقع کر رہی تھی کہ ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی بغیرتی کریں گے، اس کو انہوں نے بالکل بھی رائے گاہ نہیں جانے دیا۔ لوگوں کی بات کو اپنے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک دفعہ پھر انتہائی گھٹیا حرکت کی اور انہوں نے اس خاندان کا بیڑا غرق کر دیا، اور اب نواز شریف وغیرہ کو تکلیف کا احساس ہو رہا ہے۔ اس اسکینڈل کو دبانے کے لیے پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ اس عورت کا ویڈیو پیغام ایک نجی ٹیلی ویژن چینل سے ایک سینئر تجزیہ کار ذوالفقار راحت نے ریلیز کیا، اور اس کے اندر باقاعدہ ایک ویڈیو پیغام بھی دکھایا گیا جس میں وہ لڑکی جس کے ساتھ صفدر نے شادی کی ہے اس لڑکی کا پیغام ہے، اور وہ لڑکی یہ کہہ رہی ہے کہ میں آج عید کے روز جب سارے لوگ خوشیاں مناتے ہیں، میں تمہارے غم میں بیٹھی ہوں کہ تم نے میرے ساتھ شادی کی، میرے ساتھ وعدے کیے، میرے ساتھ راتیں بتائیں، میرے ساتھ فزیکل تعلقات قائم کیے، ایک بچہ پیدا ہوا اور اس بچے کو آن کیے بغیر تم نے اپنے پیسے اور اپنے خاندان اور اپنی ناموس کی خاطر ہماری زندگیاں تباہ کر دیں، برباد کر دیں، تم پر خدا کا قہر نازل ہو۔ اور وہ خاتون کہتی ہیں کہ اب میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی بلکہ خدا تم سے میرا بدلہ لے گا۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ کسی مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ بد دعا صرف ایک جگہ پہ نہیں بلکہ سیدھی عرش معلیٰ تک جاتی ہے، اور اب ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونے والا ہے۔ جب انہوں نے یہ حرکت اس عورت کے ساتھ کی ہے تو اب وہ عورت کا پیغام کسی اور کے پاس نہیں بلکہ سیدھا خالق حقیقی تک جائے گا، اور اس عورت کی جو ہے وہ لگے گی شریف خاندان کو، آلریڈی لگ بھی چکی ہے، کیونکہ صفدر عباسی جس کا کوئی کیس کے ساتھ تعلق بھی نہیں تھا، صرف اور صرف شریف خاندان کے ساتھ جڑا ہونے کی وجہ سے 1 سال کی قید اس کو دی گئی تھی، اور ابھی بھی وہ ضمانت پر رہا ہے۔ دوبارہ جیل جانے کے لیے یہ لوگ تیار ہیں۔ بہت جلد یہ جیل کی ہوا کھانے ایک دفعہ پھر سلاخوں کے پیچھے ہوں گے اور لوگ انہیں دیکھ دیکھ کر عبرت حاصل کریں گے، کیونکہ یہ مقام ہی عبرت کا ہے۔ ناظرین، ان لوگوں کو منع کیا گیا، بتایا گیا،
سمجھایا گیا، دکھایا گیا کہ اگر کوئی شخص غلطی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، مگر انہیں سمجھ نہیں آئی۔ مریم نواز جو ہے اس کے ساتھ بھی جو تعلقات ہیں لوگوں کے، ان کے بارے میں بھی اکثر عوام جانتی بھی ہے، پہچانتی بھی ہے، لیکن ہم بغیر ثبوت کے کسی کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ ویڈیو پیغام جاری کیا گیا نجی ٹیلی ویژن چینل کی جانب سے، جس میں اس چیز کو کنفیس کیا گیا کہ اس عورت کے ساتھ کتنی زیادتی اور کتنا زیادہ اس عورت کے مشکل حالات جو ہیں وہ گزر رہے ہیں۔ مگر اس سے پہلے کہ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ وہ عورت کون ہے، ایک چیز مد نظر رکھیے کہ جب چینل نے یہ خبر بریک کی تو انہوں نے بھی ڈرتے ہوئے یہ خبر بریک کی، کیونکہ ایک پورا مافیا ہے شریف فیملی کا، جو کہ میڈیا مالکان، جو کہ نیوز چینلز کے اینکرز، جو کہ ہر اس شخص کے خلاف لگے ہوئے ہیں۔ ایون تو ہمارے چینل پر بہت زیادہ پریشر تھا، لیکن اس کے باوجود انفارمیٹکس آپ کو اس تازہ ترین اطلاع سے جو ہے وہ آگاہ کر رہا ہے۔ ہمیں منع کیا گیا، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا کہ اگر ہم یہ سٹوری بریک کریں گے تو ہمارے چینلز کو بلاک کر دیا جائے گا۔ ہمیں جو ہے وہ جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی گئیں، لیکن کوئی بھی چیز ملحوظ خاطر رکھے بغیر ہم نے آپ تک حقیقت پہنچائی ہے۔ صفدر عباسی نے جس عورت سے شادی کی ہے اس کا تعلق جو ہے وہ میڈیا کی فیلڈ سے ہے، اور میڈیا سے تعلق رکھنے والی اس عورت کا کام جو ہے وہ پروڈکشن ہاؤسز تک تھا اور PR ایجنسیز کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ عورت کا نام ابھی تک ہم لیک آؤٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی کچھ سیکیورٹی ریزنز ہیں، ورنہ اس بیچاری کی زندگی داؤ پر لگ سکتی ہے۔ لیکن آپ کو یہ میں ضرور بتاتا چلوں کہ اس عورت کے اس انکشاف سے اس وقت تھر تھری مچی ہوئی ہے پورے خاندان کے اندر۔ کئی ٹائکونز ہیں جو ان آوازوں کو خاموش کروانا چاہتے ہیں، کئی لوگ ہیں جو پیسے کی گیم چلا رہے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ مروت کے اندر، پیار کے اندر، محبت کے اندر لوگوں کے منت ترلے کر کے اس سارے اسکینڈل کو دبانا چاہتے ہیں۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا۔ ان لوگوں نے جو حرکتیں کی ہیں ان کا اب انجام سامنے آنے والا ہے بہت جلد۔ ایون ان کے اپنے بچے ناظرین اتنے ہی کرپٹ ہیں۔ صفدر عباسی کا بیٹا جس نے چپیڑ ماری تھی ایک برٹش شہری کے منہ پر جو کہ پاکستانی نیاد تھا، تو اس کو فوری طور پر پولیس نے گرفتار کر لیا، اندر کر دیا۔ کبھی آپ اس کی تصویریں دیکھیں غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ، جب اس طرح کی وہ خجل خرانی کریں گے، جب اس طرح کی حرام کی حرکتیں کریں گے تو آف کورس ان کا اپنا خاندان بھی ایسی حرکتوں میں انوالو ہو۔ ناظرین کبھی بھی تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ اب صفدر عباسی کا چونکہ بار تعلق ہے، اسی طریقے سے مریم نواز کے بھی ہیں، اور آگے سے ان کی اولاد بھی ویسی ہے، تو یعنی پورا خاندان کرپٹ ہوتا ہے، کبھی ایک فرد جو ہے وہ خاندان کا کرپٹ نہیں ہوتا۔ تو اگر ایک فرد جو ہے وہ کرپٹ ہے تو وہ آہستہ آہستہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا کام ہے جو کہ چلتا ہی جاتا ہے اور آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے۔ اب اس عورت کے ساتھ شادی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے کا نام ہے آذان، اور آذان جو ہے یہ ایک بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی پیارا بچہ ہے جس کی ابھی کوئی ایج نہیں ہے، بہت چھوٹی عمر کا خوبصورت کیوٹ سا یہ بیبی ہے، اور اس بیبی کو جو ہے وہ باپ کا نام نہیں مل رہا کیونکہ باپ صاحب جو ہیں وہ اس کو آن نہیں کر رہے۔ وہ صرف ایک تھوڑے سے مزے کے لیے جو ہے وہ اس عورت کے قریب گیا تھا، لیکن اب چونکہ وہ پروٹیکشن نہیں کر پایا، چونکہ ان کو پتہ نہیں چلا، عقل نہیں آئی، تو اب جو ہے وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، اور اس بچے کے پیدا ہونے کے بعد جو ہے اب ان لوگوں کو لوگ دیکھ کر جو ہے ایک تو لعن طعن کا نشانہ تو پہلے بھی بناتے تھے، لیکن اب باقاعدہ طور پر لوگ لعنت ملامت کرنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ ہر بندے کا دل ہے۔ لوگ جب دل سے سوچتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ یار اتنی ناانصافی کر دی گئی ایک عورت کے ساتھ، اس بیچاری کا قصور کیا تھا؟ مطلب تم نے اسے اپنے جال میں پھنسایا، اس نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں تمہیں رکھوں گا، تمہیں اپناؤں گا اور تمہارے ساتھ نکاح بھی کروں گا۔ نکاح بھی ہوا، اور نکاح کی جو سرمنی ہے اس کے اندر 10 لوگ جو ہیں وہ موجود تھے، اور وہ 10 لوگوں میں ایک ڈرائیور بھی شامل تھا موصوف کا۔ اور پھر اس کے بعد جب پتہ یہ چلا کہ بات لیک ہونے والی ہے تو اس عورت کو فوری طور پر ملک سے باہر بھیج دیا گیا، اور اب وہ بیرون ملک زندگی گزار رہی ہے، اور ایک ایسی زندگی وہ گزار رہی ہے جس زندگی سے بہتر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اب زندگی گزارے ہی نا، کیونکہ ناظرین وہ بیچاری اپنے گھر نہیں آ سکتی، اپنے پیاروں سے مل نہیں سکتی، اپنے والدین سے ملاقات نہیں کر سکتی، ایون تو وہ تو بیچاری میڈیا پر آ کر کوئی بیان بھی نہیں دے سکتی۔ یہ تو اس نے اپنی ایک پرائیویٹ ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کر کے ایک نجی ٹیلی ویژن چینل کو بھیجی، جس سے یہ ویڈیو لیک ہوئی اور سب کو پتہ چلا، ورنہ ان کی ان طرح ایسی شیطانی حرکتیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہی، اس سے پہلے بھی 1000 دفعہ ہوئی ہیں۔ ماضی کی بڑی بڑی فلم سٹارز، ماضی کی بڑی بڑی سنگرز، بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اس خاندان کے ہاتھوں ذلیل ہوئے، خوار ہوئے۔ ایون بے نظیر بھٹو جو ہے اس کو بھی شہید کرنے کے پیچھے زرداری صاحب نے شریف خاندان سے اچھی خاصی ہیلپ لی تھی، اور ان لوگوں نے مل کے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ مطلب قتل کروایا اور سارا معاملہ طے کیا۔ اب اس میں قابل غور اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گی، ایک اور زبردست قسم کی مثال ہے یہ کہ انہوں نے جو حرکتیں گھر کے باہر کی تھیں، ان کی اپنی بیٹی کے ساتھ وہ حرکتیں ہو گئی۔ یعنی شریف خاندان کے جو لوگ ہیں، نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، انہوں نے جو حرکتیں باہر لوگوں کے ساتھ کی تھیں وہی حرکتیں ان کی اپنی بیٹی کے ساتھ ہو گئیں۔
نے اور اس کے خاوند نے, جس کو یہ بڑا ہی پیار کرتے تھے, اس نے باہر جو ہے وہ ایک نیا کھاتا کھول کے رکھا ہوا تھا. ایون جو مریم نواز ہے یہ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ باقاعدہ بھاگ کر گئی تھی صفدر کے ساتھ, اور بعد میں پھر بدنامی کے ڈر سے بچنے کے لیے باقاعدہ نکاح کر دیا گیا, کیونکہ صفدر جو ہے ان کے گھر میں رہتا تھا, ان کی سیکیورٹی کرتا تھا, اور اندر ہی اندر اس نے گیم ڈالی, مریم نواز اس نے سیٹ کر لی, اور بعد میں مریم نواز سے اس نے شادی رچا لی, کیونکہ یہ بھی اس کے لیے مجبوری نہیں تھی بلکہ اس نے پیسہ دیکھ کر یہ شادی کی تھی, اور اب اس نے مزے کے لیے بعد شادی کر لی اور ایک نیا اکاؤنٹ کھول دیا. تو اس حوالے سے ناظرین آپ کو مزید اپڈیٹ کرتے رہیں گے, دیکھتے رہیے انفارمیٹک.